زندگی میں کچھ مل جاتا ہے کھانے پینے کا، وہ خوش ہو کے اندھا ہو کے زندگی گزار دیتا. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ دیکھیے. اول تو صحابہ کرام نے کیا بھول کی، لیکن بشریت کے اعتبار سے بھول ہو جاتی، بشریت کے اعتبار سے بھول ہو جاتی ہے. یاد رکھیے جس کے معیار توکل میں اونچے تھے اور عوام الناس کے لیے جو شریعت میں ضابطہ تھا اس میں بھی ٹوکا. حالانکہ کہ انسان اپنے لیے کل کے لیے کھجور رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عوام الناس کے لیے ضابطہ ہے. جی ہاں، لیکن توقع معیار شخصیتوں کے اعتبار سے آتا ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ عوام کو بھی فیٹ آتی ہے. اور اپنے ڈاٹا کیوں بلال جیسی ہستی کھجور پہ کل کے لیے نگاہ ہو تو پھر امت کیا سمجھے گی کہ اتنا بھی بلال کو توکل نہیں تھا کہ کل کے لیے کھجور رکھے. راہ شریعت میں ایک میزان بتانا چاہتا ہوں اتباع کا کہ جب صحابہ ذرا سے توکل میں بلندی پہ نہ گئے تو وہاں پر ڈاٹا. تو آپ بتائیے دوستوں بزرگوں، اتنا آپ کی زندگی میں احتیاط ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں جی. آپ کی زندگی میں آپ کی مرضی کا کوئی خدائے پاک کی قسم دخل نہیں، صرف اللہ کا دخل ہے. آپ کو بھی حق نہ دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی جئیں. اس لیے تو کہا گیا میرے حبیب وہی کہتے ہیں جو ہم کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن کو اٹھا کے دیکھیے کہ جب حالات چلتے ہیں آپ کو پتا تو بشریت کے اعتبار سے انسان اثر لیتے ہیں، اور مخالفت کی حالات اور مشرکوں کے اور کافروں کے سنگ دلوں کے پتھر سے بھی سخت دل اور جمعیت کی جمعیت ٹوٹ پڑے، اس وقت آپ کو پتا ہے اچھے اچھوں کے جو ہے پیر ڈگمگا جاتے ہیں. اس لیے اللہ ولی کو دعوت دے کے نہیں بھیجتے، پہلے نبی کو دعوت دیتا ہے، اور نبی ازل سے ہی ہوتا ہے. یوں نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وقت پہ نبوت ملی، نہیں، وہ ازل سے نبی ہر ایک ازل سے ہوتا ہے. اور اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ نصارے یہود ان کے دور میں آ کر، ان کی چالوں میں آ کر، ان کے سر کسی خاکے میں آ کر اپنا طریقہ اگر آپ نے بدلا تو میں نہیں کہتا ایسا کبھی نہیں ہوگا. سنو، میں اپنی طرف سے کہتا، لیکن ہمارے لیے ایک تنبیہ اور وزن ہے. اگر آپ نے اتنا طریقہ بدل کے اس کے ساتھ ہو گئے تو ایسی سزا کروں گا، ولا نذیر ولا ولی ولا نصیرہ، تمہاری کوئی نہ مدد کرنے والا ہوگا نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا. ایسا اے میرے ابھی تم کو تکلیف عذاب دوں گا. ایک مکمل نظام میں فرق نہ ہے، فرق نہ ہے مکمل نظام کے اندر. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب معراج سے واپس لوٹی ہیں تو کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ نعوذ باللہ اعوذ باللہ اگر یہ دعویٰ ہے تو آپ بتا دیجئے بیت المقدس کے ستون کتنے تھے وغیرہ وغیرہ، اس کا حلیہ بیان کی. آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. رابطہ تھا. لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. حضور کی شان میں بھول نہ بھیجیے، ہمارے آقا ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے جس ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یعنی عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دم میں وہ تاثیر تھی، مردہ زندہ ہو جاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ کشش تھی، جو دیکھتا وہ دیوانہ پروانہ بن جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضاء میں وہ چمک تھی کہ حیران ہو جاتے. ان جملہ انواراتوں کے منبع میرے آقا تھے. ہر نبی کو الگ الگ چیز دی اور جس سب کو سمٹ کر آپ کو دی. یہ وہ ذات ہے جہاں اولیاء کا درجہ ختم ہوتا ہے وہ نبوت کا درجہ ختم. 18 دن تک نہ بتا سکے. کتنے دن تک؟ نعوذ باللہ کافر باتیں بنانے لگے. اے امت اور اے عثمان بیدار ہو، سمجھ، نزاکت کو سمجھ.
اللہ کے ضابطے میں بے ادبی کیسی، زیادتی کیسی، اضافہ کیسا، کمی کیسی، پھر تو ہی اللہ ہے اور تو ہی نبی ہے۔ تجھے پتہ ہے کتنا غلط استدلال شیطان پیدا۔ 18 دن کے بعد وہی نازل ہوئی، کیا فرما؟ اے میرے حبیب جب بات کیا کرو، وعدہ دیا کرو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ لوگ واضح تقریر کرتے ہیں مولوی صاحب بھول گئے، مولوی صاحب کو کہنا زبان بند کر، تجھے بول نہیں آتا، یوں کہ یاد نہ آیا۔ سرکار کے لیے تم بھولنا، بے ادبی کیا، بولنا بول، ادب کے بول یاد نہ آیا، یاد نہ آیا۔ ہندوستان میں گیا تھا، جب بات کی تو بریلوی حضرات میں سے ایک مولوی تھے، قدموں میں میرے گر گئے، کہا ادب تو اللہ نے آپ کو سکھائی، ہم تو بول کے تھے، یاد نہ آیا۔ پھر کیا کہا؟ جب بات کرو تو انشاءاللہ کہو۔ جب سرکار دو علیہ وسلم کو ضابطہ یاد نہ آئے اور 18 دن تک اللہ یاد نہ دلائے تو تم اور ہم اندھیرے سے کیسے بچ سکتے ہیں، جبکہ دین کے اندر اپنی باتیں چلا دی۔ یہ سمجھنے جیسی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گرا گزری، یعنی کتنا کیا گزری ہوگی دل پر، کافر نعوذ باللہ اعوذ باللہ کیا تانے کستے ہوں گے اور کیا باتیں بناتے اور بناتے تھے، آپ پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت امت کے سامنے کھولنا چاہتے تھے کہ میرا محبوب اگر یاد انشاءاللہ نہیں آتا جو میرے ضابطے میں ہے تو دیکھ لیجئے، اور تم اگر ضابطہ چکو جائے جو میرے محبوب کو دیا ہے، اور چوکنے پہ تو تم توبہ کر لو، چلو، لیکن اس میں اضافہ کر لو، اسلام کو بڑھا چڑھا لو۔ ہر وقت میں اسلام، جب شب قدر آئے تو اپنے طریقے، شب قدر شب جو اور رات آئے تو اپنے طریقے، حج میں کے اپنے طریقے، ربیع الاول میں اپنے طریقے، ربیع الاخر میں اپنے طریقے، محرم میں اپنے طریقے۔ تو ہر مہینے کے مہینے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہیں۔ تم تو ماشاءاللہ نبی کی جگہ ویسے تم قائم مقام ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ کیسے کہ جب تو بدعت کو وزنی بتایا اور ہلاکت بتایا، ہلاکت۔ اس لیے میں نے کہا دوستو خوب یاد رکھیے، انسان کے پاس نفس ہے اور شیطان دشمن ہے۔ شیطان اگر یوں کہے، سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو نہ مانتے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خبیث شیطان وہ خود کہتا ہے، جب مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر میں اس کو گناہ پہ ڈالتا ہوں، تو یہ استغفار کرتا ہے، تو میں خود اپنی ذات کو کہتا ہوں ابلیس، کیونکہ تو اللہ نے ابلیس کہا کہ عزازیل یہ تو کچھ بات ہی نہ پڑی، بات ہی نہ میں نے کچھ پلے نہ پڑا، تو پھر میں اس چیز پہ ڈالتا ہوں جو حضور نے نہ کہا اور نہ کیا ہو، بدعات، بس پھر میں بے فکر ہو جاتا ہوں کہ یہ خود کشی کر کے ہلاک ہو جائیں گے، بے فکر ہو جاتا ہوں کہ جو نہ منوانا چاہے وہ مانتے، جو نہ کہنا چاہے وہ کرتے، جو نہ جتانا چاہے وہ جتاتے ہیں، سب کچھ میں اندر بیچ میں ہوتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں اور سب کے دل میں ڈالتا ہوں سبحان اللہ، کیا کہتے واہ مولوی صاحب یہ ہے، مولوی صاحب کھانے کی دعوت دینا، ہاں جی میں خود کہتا ہوں دعوت دینا، سبحان اللہ، جمے رہنا، ہاں ادھر ادھر نہ جانا، یہ عشق ہے، یہ محبت، اور یہ خبیث خود ہوتا ہے، یہ خود وسوسے ڈالتا ہے، جی آیا وسوسہ۔ اسی لیے کہ ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا حضرت شیطان عدو مبین تو ہے لیکن سب سے بڑھ کر عدو مبین کس کا ہے؟ فرمایا وہ جو محنت کر کے دین کو سمجھ کر لینا چاہتا ہے، اس سے سب سے بڑھ کر اس کا دشمن ہے۔ اس لیے ایک اس کو میدان ملتا ہے کہ قوموں کی بٹوارے کر کے عقائد کے نسبت پہ ٹکرانا ان کے لیے بہت آسان، اور تعصب، ایک قومی تعصب، ایک لسانی تعصب، ایک ملکی تعصب وہ تو ہلاک کرتا ہے، لیکن عقائد کا تعصب جب چھڑتا ہے نا تو خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ملکی تعصب اور ملکی لالچ میں بنی عباس اور بنی امیہ کو دیکھیے لاکھوں کٹ گئے،
لیکن عقائد کے تعصب میں محبت کبھی نہیں پھٹکتی. مقتدی میں برابر صف میں کھڑا ہوا ہے کوئی بریلوی صاحب، کوئی دیوبندی صاحب اور کوئی ماشاءاللہ گجری صاحب، کوئی فلاں صاحب، کسی کے قلب میں محبت نہیں ہوگی. اللہ کی طرف رخ ہوگا یعنی قبلے کی طرف، اندر میں نفرتیں ہوں گی، وسوسے نفرت، یہ کھڑا یہ کھڑا، ایسا تباہی پھیلاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے امت کو یوں نہیں کہا کہ آپس میں یہ رحیم صحابہ کو کہا، اس لیے کہ رحیم اس اعتبار سے تھے کہ یہ متفقہ اعمال اور یقین کے اعتبار سے اور معرفت و یقین اور اعمال کے اعتبار سے ایک ہی سطح پہ تھے، ایک ہی سمجھ پہ تھے اور ایک ہی معیار پہ تو نہ ہاتھ بلند ہوتے لیکن ایک ہی سطح پہ تھے، ایک ہی صف پہ تھے. اللہ اکبر کبیر. شیعہ کا بنیادی اعتبار سے انسان کا بگڑ جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن فرصت کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنے کی، آپ کی زندگی کو دیکھنے کی تمنا کس کو. اللہ اکبر کبیرہ.